قرآن کریم نازل کیسے ہوا؟ یہ آپ سب کے علم میں، آپ ایک آیت بہت زیادہ سنتے ہیں، بلکہ ایک سورت ہے پوری رمضان میں، آپ سب نے بارہا سنی ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور سورہ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید تو آپ سب کے علم میں اللہ کے نبی پر نازل ہونا شروع ہوا تو کوئی آگے 23 سال کا عرصہ ہے لگ بھگ۔ تو اہل علم ذکر کرتے ہیں لیلۃ القدر جو تھی، اس رات میں دو کام ہوئے۔ ایک تو پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی تھی، یہ رات میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی تھی، اور صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس آئے تھے۔ اور دوسری چیز جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا ایک لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اس کا جو آسمان دنیا ہے وہاں پر اس پورے کے پورے قرآن کا ایک ساتھ نزول ہے۔ لوح محفوظ میں تو قرآن محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، اور کئی قرآن مجید کی آیات ہیں یہ الگ سے محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا، جبرائیل امین نے وہ کلام سنا اور اس کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن آسمان دنیا پر بھی نازل کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، آپ کے اوپر وحی کی جاتی رہی جبرائیل امین کے ذریعے سے، جو کہ 23 سال میں حسب ضرورت نازل ہوا ہے۔ 23 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آپ سب کے علم میں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد وقفہ آ گیا تھا، آپ سب کے علم میں، سب سیرت سے واقف ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھوڑا سا وقفہ، وہ طبیعت میں ٹھہراؤ کے لیے، کیونکہ وہ جو گھبراہٹ، ایک کیفیت ایک انسان پر طبعی طور پر، فطرتی طور پر ایک کوئی انہونی ہو جائے انسان کے ساتھ تو وہ چونک جاتا ہے، وہ ہل کے رہ جاتا ہے، وہ کتنا بھی مضبوط انسان کیوں نہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ پکڑ لو۔ یہ فطری خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانپ رہے تھے، اور کانپتے کانپتے بخار کی کیفیت میں، اور ایک جسم میں ایک لرزہ طاری تھا، اسی کیفیت میں اپنی بیوی کے پاس پہنچے تھے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ پھر اس کے کچھ وقفے کے بعد جب آپ کو اس سیدہ خدیجہ نے تسلی دی، اور پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے اس تاریخ کو بیان کیا کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ چیز ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ٹھہراؤ آیا۔ پھر دوسری وحی نازل ہوئی، سورہ مدثر اور سورہ مزمل، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آغاز کے احکامات دیے گئے۔ سب سے آخر میں جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے، مکمل صورت ایک ساتھ پوری، وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تو صورت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا پیغام تھی، کہ آپ کا کام، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے آپ پر وحی آئی تھی، وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ سب سے آخری آیت، اس میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، زیادہ تر اہل علم مفسرین اس طرف گئے ہیں، جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے، آخری آیت علی الاطلاق، احکام کے بغیر، وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ سورہ بقرہ میں سب سے بڑی جو آیت ہے، ایک پیج کی ہے تقریباً، اس سے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری وحی جو ہے وہ قرآن مجید کی، وہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ایسے کا ایسے نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کس طریقے سے پھر یہ نزول کے بعد منتقل ہوا، اس کے مراحل ہیں، اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ مختصر سی بات آپ کے سامنے لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا، آپ نے نام سنا ہوگا کاتبین وحی، عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا علی، زید ابن ثابت، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے اصحاب رسول جو تھے، ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، یعنی یہ وحی لکھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لازمی لکھوایا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو کسی نہ کسی کو بلواتے، اور کوئی بھی چیز میسر ہوتی، کوئی درختوں کی چھال ہوتی ہے، چمڑا ہوتا ہے، لیدر، یا کوئی بھی ہڈیاں مل گئیں، کوئی بھی اس وقت کے ذرائع کے اعتبار سے، کیونکہ یہ کاغذ نام کی چیز تو اس دور میں وجود میں نہیں تھی، زیادہ تر لیدر، چمڑا، یا زیادہ تر یہ درختوں کی چھال سکھا کر ایک پروسیس سے گزار کے اس کو کاغذ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اس وحی کو لکھواتے،
یہ لکھو یہ مجھ پر قرآن مجید نازل ہوا، اور جتنا نازل ہوا ہوتا اتنا ہی لکھواتے. تقریباً ہر وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر صحابہ کرام کو لکھوائی ہے، بتائی ہے کہ یہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں جگہ پر رکھا جائے. یعنی نزول کی ترتیب آپ کے علم میں آ گئی کہ پہلی آیت، پہلی جو وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں. آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. تو نزول کی ترتیب اور ہے، اور یہ جو ترتیب اب سے ہم پڑھتے ہیں یہ ترتیب آیتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی ہوئی ہے، جو کہ حکم الہی سے ہے کہ اس آیت کو کس صورت میں کس جگہ پر رکھا جائے گا. اس لیے کچھ صورتوں میں آپ پڑھتے ہیں، آگے ہم پڑھ رہے ہیں مکی اور مدنی، تو مکی اور مدنی میں آتے ہیں یہ صورت مدنی ہے، یہ صورت مکی ہے، اس کی اتنی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی کچھ صورتوں کے متعلق، اور اتنی آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی. کسی صورت کے متعلق اختلاف ہوتا ہے کہ مکی ہے مدنی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ آیتیں مدینہ کی شامل ہوتی ہیں اور کچھ آیتیں مکہ کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے لازمی. سینکڑوں لوگ روزانہ اسلام فورٹ میڈیا سے مستند اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، بھٹکے ہوئے دل ہدایت پا رہے ہیں. آئیے اس پیغام کو پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اور ہزاروں دلوں کو نور ہدایت سے منور کرنے میں حصہ ملائیے.